اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اسلامک ٹاپک میں سے سب سے پہلا جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہی ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آئے، اس ٹاپک کا نام ہے شان پروردگار۔ آج ہم لوگ شان پروردگار کے تعلق سے چیزیں جانیں گے، یعنی کہ اپنے رب کے شان کو جانیں گے کہ میرے رب کی شان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہم لوگ شروع سے جانتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ ہی اسما میں۔ وہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کا وجود ضروری ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ سے ہے۔ سب سے پہلے یعنی کہ جو اس کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ جو خود ایک ذات ہے، اور جو اس کی صفات ہیں یعنی کہ جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی تعریفیں، اور جو اس کے افعال یعنی کہ جو بھی وہ اس کے کام ہیں، اور جو بھی اس کے احکام یعنی کہ جو بھی وہ حکم کرتا ہے، جو اس کے چیزیں ہیں، اس کے اسماء یعنی کہ جو بھی اس کے نام ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا جانا کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ہی ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ احکام میں ہے، نہ اسماء میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کا وجود ضروری ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہے کہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہمیں ماننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، یعنی کہ اس کا وجود ضروری ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے بعد اور وہ ہمیشہ رہے گا بھی، یہ بات بھی ہمیں دھیان رکھنی ہے۔ اور وہی جو ہے اس کا مستحق ہے کہ اسی کی جو ہے عبادت کی جائے، یعنی کہ ہم لوگ اسی کی عبادت کریں۔ صرف وہی ایک ایسی ذات ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، وہی ایک ایسی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو ہم لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو مخلوق میں یہاں پہ جو بھی چیزیں اس نے پیدا کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم لوگوں کی، بلکہ ہم تمام اس کے محتاج ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ میرا رب میری سنے، میرا رب میری باتیں سنے، میرا رب میری دعائیں سنے، میرا رب میرے کاموں کو بنائے، بلکہ اس کو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا محتاج ہے، ایسا بالکل نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم ہر ایک انسان، ہر ایک مخلوق جو ہے اللہ کی محتاج ہے۔ اس کی ذات کا جو ہے دماغ میں آنا، جو ہماری دماغ ہے، جو ہم لوگ کی سوچ ہے، اس کی ذات ہماری سوچ میں آنا، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے محال ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو ہماری عقل ہے، وہ وہاں تک ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی سورج اگ رہا ہے، سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، ہم جانے میں رب نے بنایا، تو یہ ہم لوگ سمجھ اس لیے پا رہے ہیں کیونکہ ہماری عقل وہاں تک ہے۔ لیکن میرا رب کیا ہے اور میرا رب کیسا ہوگا، یہ عقل ہماری محیط نہیں کرتی، یہاں تک ہماری عقل نہیں جاتی۔ اور اگر جس چیز کا اپنا ہم رب سمجھ لیں تو وہ رب ہی نہیں، کیونکہ یہاں تک ہماری عقل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ میرا رب کیسا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اس کے بعد کہ اس کی جو صفتیں ہیں، نہ وہ عین ہے نہ غیر، یعنی کہ جو اس کی صفات ہے اسی ذات ہی کا نام ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے بہت سارے جو ہے نام پڑھے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، الرحمن، الرحیم، رحم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا، تو یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ جو صفتیں ہیں وہی رب ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صفتیں ہیں، جو صفات ہیں، وہ اللہ کی ذات کو ہی نہیں کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم سوچیں کہ اگر رحمان ہے تو رحمان میرا رب ہے، یعنی ہے تو رحمان میرا رب، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا رب ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، لیکن یہ جاننا کہ جو صفتیں ہیں وہی رب ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور صفتوں سے ہم لوگ اپنا رب نہیں بول سکتے کہ یہ جو صفتیں ہیں یہی میرا رب ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی جو صفتیں ہیں، نہ عین ہے نہ غیر، یعنی کہ صفات اسی ذات کا نام ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ہم نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو صفتیں ہیں وہ اس کی ذات سے جدا ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے اللہ ہمیشہ سے، اسی طرح سے اس کی جو صفتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ سے، جو اس کی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو ایک صفت ہے، یعنی کہ جیسے ایک سیب کا پیڑ ہے، تو ہم اگر اس میں سے سیب نکل رہا ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے سیب کو دیکھ کے جو یہ سیب ہے نا یہی پیڑ ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ یا پھر ہم جو سیب کا پیڑ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو یہ پیڑ ہے نا یہی سیب ہے، حالانکہ اس کی بات تو وہی ہے کہ بھائی جب سیب کا پیڑ ہے تو اس میں سیب تو نکلنا ہی ہے۔ ویسے ہی اللہ کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفتیں ہیں وہ ہے، جب ذات ہے تبھی اس کے ساتھ ساتھ صفتیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو صفتیں ہیں وہی رب ہے، ایسا نہیں ہے، یا پھر جو رب ہے وہی صفتیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے میرا رب ہمیشہ سے ہے، ویسے اس کی خوبیاں بھی، اس کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جس طرح اس کی ذات جو ہے ہمیشہ سے جو ہے ابدی ہے، ازلی ہے، اور صفات بھی جو ہے اس کی ہمیشہ سے ابدی اور ازلی ہیں۔ ابدی ازلی یعنی کہ ہمیشہ سے رہنا،
تو اس کی جو صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر یعنی کہ نہ ہی اس کی جو بھی چیز اس نے بنائی ہے اس میں داخل ہے، کیونکہ صفات تو ہمیشہ سے ہے نا، مخلوق تو بعد میں اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس لیے اس کی جو صفاتیں ہیں وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں جو ہے حادث ہیں۔ اب حادث کیا ہوتا ہے؟ تو حادث یعنی کہ جو چیز پہلے موجود نہیں تھی اللہ نے بعد میں موجود کی۔ مان لیجئے چاند سورج پہلے نہیں تھے، اللہ نے بعد میں پیدا کیے، تو یہ سب کیا ہے؟ حادث ہے۔ صرف اور صرف میرے رب کی ذات، میرے رب کی صفات، ان دو چیزوں کے علاوہ ہر ایک چیز کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گا وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے اور بددین ہے۔ جو یہ کہے کہ بھائی صفات الہی ہے جو مخلوق ہے وہ بھائی حادث ہے، مطلب جو صفات الہی کو جو مخلوق کہے، کیونکہ مخلوق تو اللہ نے بعد میں پیدا کی نا، تو یہ کوئی سوچے بھائی جو اللہ کی صفت ہیں وہ اللہ نے بعد میں پیدا کی ہوں گی، اپنی جو خوبیاں ہیں بعد میں پیدا کی ہوں گی، وہ اس کو حادث بتا دے تو وہ گمراہ ہے اور بددین ہے۔ اس کے بعد جو عالم میں سے کسی شے کو جو ہے یہ جانے کی جو یہ چیز ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کے جو ہے حادث ہونے میں شک کرے، جیسے کہ چاند کو دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ چاند ہمیشہ سے ہے یا نہیں، اس نے کلیئر نہیں کیا کہ ہمیشہ سے ہی ہے، بلکہ وہ ایک ڈاؤٹ میں شک کر رہا ہے ہمیشہ سے ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ شک بھی کرتا ہے، اگر اس کے دماغ میں جو ہے شک بھی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہمیشہ سے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میرے رب کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حادث ہے، یعنی کہ بعد میں موجود ہوئی ہیں، پہلے بالکل بھی نہیں تھیں۔ اس کے بعد نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ایک باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا باپ ہے، نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ہم لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم لوگ اللہ کا بیٹا ثابت کریں گے تو اللہ کی بیوی بھی ہوگی پھر، تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جو چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جب کوئی اگر ایسا سمجھتا بھی یا پھر ایسا اس کو سوچنے میں جو ہے ہلکا سا جو ہے شک بھی کر لے، مطلب اس کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ ایسا ہے یا نہیں، پہلی بات تو ایسا ثابت کرنا کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی سمجھے گا تو وہ گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، حی یعنی کہ وہ خود سے زندہ ہے، ایسا کوئی اس سے زیادہ اوپر کوئی نہیں کہ کسی نے اللہ کو زندہ کیا ہوگا یا ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ خود سے ہی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب کی زندگی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے جو ہے اسے موت دے دے۔ اس کے بعد ہے کہ ہر جو چیز ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے جو ہے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ کبھی جو ہے موجود نہ ہو۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، یعنی کہ مان لیجئے جو چیزیں حادث ہیں، مان لیں یہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج بعد میں پیدا کیا تو یہ حادث ہیں۔ ابھی ہم لوگ سوچیں کل بارش ہوگی، ہم لوگوں نے بولا کہ کیونکہ اس کے چانسز ہیں، یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں بارش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے چانس ہیں، لیکن ابھی آج کا دن ہے، کالے بادل ہیں اور بالکل ساری چیزیں ویسے دکھ رہی ہیں کہ ہاں بارش ہوگی، اندازہ لگا لیا لوگوں نے کہ بھائی لگتا ہے آج بارش ہوگی، تو یہ چیز اللہ نے بارش کو بعد میں پیدا کیا تو یہ ہے تو حادث، کیونکہ اللہ کے پیدا کرنے پہ پیدا ہوئی، ہمیشہ سے تھوڑی ہے۔ تو اب بھائی جب لوگوں کو اندازہ لگا کہ ہاں بارش ہونے والی ہے یا پھر بارش ہوگی اور وہ ہوئی نہیں، بادل چھٹ گئے، تو وہ چیز تھی تو ممکن ہونا، حالانکہ وہ ہوئی نہیں الگ بات ہے، لیکن ہے تو وہ ہو تو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے، جو کبھی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ دوسرا خدا ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ کی بیوی ہونا، اللہ کے بچے ہونا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ایسی ہوگی ہاں ممکن ہے، بھلی وہ زندگی بھر نہ ہو، لیکن ہے تو ممکن، وہ حادث تو ہے، اس کو ہم لوگ ہمیشہ سے ہوں گی ایسا تو نہیں مان رہے، تو یہ ہمیں عقیدہ جو ہے درست کرنا ضروری، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، اور ہر چیز سے جس میں جو ہے عیب و نقصان ہے وہ اس سے پاک ہے، یعنی کہ جیسے عیب و نقصان کا اس میں جو ہے ہونا، یعنی کہ اللہ کے ذات میں ہونا کیا ہے؟ محال ہے، یعنی کہ کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بعد جیسے کہ مثلا ہم لوگ ہو گیا جھوٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، جھوٹ ہو گیا اور دغا ہو گئی، خیانات ہو گئی، ظلم ہو گئی، یہ سب اور بے حیائی وغیرہ، تو یہ سب کیا عیب کی چیزیں ہیں، تو ہم جو ہے جو یہ عیب کی چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے پاک ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو بھائی اگر جو یہ عیب وغیرہ ہیں، تو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کے اگزامپل میں بھی بتایا کہ جیسے کہ جھوٹ ہو گیا، دغا، خیانات، ظلم، جہل وغیرہ، جو بھی چیزیں جو یہ عیب کی چیزیں ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پہلی چیز تو وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے لیے محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے، اور یہ کہنا ہے کہ جھوٹ پر جو ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ بول سکتا ہے، اور یہ جو ہے محال ہے، محال کو جو ہے ممکن ٹھہرانا ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ محال چیز کو کیا ہے؟ ممکن ٹھہرانا ہے، اور خدا کو عیب بھی بتانا ہے،
بلکہ خدا سے ہی جو خدائی ہے اسی سے انکار کرنا ہے. تو یہ ہم لوگوں کا عقیدہ بالکل بھی نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ہاں میرا رب ہر ایک چیز پر قادر ہے, لیکن وہ عیبوں سے پاک ہے. اس کے لیے عیب ہونا, اس کے اندر نقص ہونا, وہ کیا ہے, محال ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جیسے کہ حیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ سننا, دیکھنا, کلام کرنا, ٹھیک ہے, اور ارادہ وغیرہ, تو اس کی جو صفات ذاتیہ ہیں, یہ اللہ کی کیا ہے, صفات ذاتیہ. کبھی ہم لوگ ایسے بولتے ہیں نا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ سب سن رہا ہے, تو یہ سب کیا ہے, صفات ذاتیہ ہیں, یعنی کہ یہ اللہ کی جو ہے صفات ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ذات کی صفات ہیں. مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سننا, دیکھنا, کلام کرنا جو ہے یہ نہیں کہ یہ سب جو ہے اجسام ہے, یعنی کہ جسم کی چیزیں ہیں, اور وہ جسم سے پاک ہے. میرا رب کیا جسم سے پاک ہے, ہاں وہ ہر ایک چیز کو سنتا ہے, تو اب ضروری نہیں اس کے پاس کان ہوں گے, وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہماری جیسی آنکھیں ہیں. تو یہ جو اجسام ہے, جو یہ باڈی پارٹس ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے, وہ ایسا نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو ہے ہر باریک سے باریک آواز کو وہ سنتا ہے, ہر باریک سے باریک جو چیز ہم لوگ دوربین سے جو ہے محسوس نہ ہو, جو چیز ہمیں دوربین سے بھی نظر نہ ہو, وہ تمام چیزیں وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. بلکہ اس کا جو ہے دیکھنا سننا یہیں تک جو ہے محدود نہیں ہے, وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے, ایسی چیزوں کو سنتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں دیکھ رہا ہے تو آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا, سن رہا ہے تو کان سے سن رہا ہوگا, بول رہا ہے تو منہ سے بول رہا ہوگا, ایسا ہمارے لیے اچھا عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجسام وغیرہ سے پاک ہے. تو اب اس کے آگے کیا ہے کہ جیسے کہ مثلاً دیگر صفات جو اس کی اور بھی صفات ہیں, اس میں جو کلام ہے, جو وہ بولتا ہے, جو وہ ارشاد فرماتا ہے, وہ بھی کیا ہے اس وقت سے, یعنی کہ وہ بھی حادث نہیں ہے, وہ بھی حادث نہیں, جب سے اللہ ہے تبھی سے اس کا کلام ہے. اللہ تو ہمیشہ سے ہے, تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے. وہ مخلوق میں جو ہے داخل نہیں ہے, یعنی کہ وہ حادث اور مخلوق نہیں ہے, وہ واپس بعد میں پیدا نہیں کیا اس نے اپنے اندر, وہ ہمیشہ سے, جس طرح سے میرا رب ہے ہمیشہ سے, اس کی صفاتیں ہمیشہ سے, ویسے اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ قرآن عظیم کو مخلوق مانے, یا ہمارے امام اعظم اور دیگر جو ہے علماء کرام علیہ الرحمٰ نے جو ہے اسے جو ہے کافر کہا, بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو ہے اس کی جو ہے تکفیر جو ہے ثابت ہے. یعنی کہ اس کا جو کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے, یعنی کہ جو اللہ کا کلام ہے, جس طرح سے ہم لوگ کی آواز آتی ہے, ہم لوگ بولتے ہیں تو آواز نکلتی ہے, تو اس کا جو کلام ہے, یعنی کہ جب وہ بات کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے, جب وہ کچھ فرماتا ہے, تو اس کا کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے. اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں, تو اس کا جو کلام, یعنی کہ جو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں, جو ہماری اور جو یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جو ہم لوگ یہ لکھتے ہیں, یہ سب آواز جو ہے نا, یہ سب حادث ہے. یعنی کہ ہمارا جو پڑھنا ہے وہ حادث ہے, اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے, ہمیشہ سے. اور ہمارا لکھنا حادث ہے, اور جو ہمیں لکھا ہے وہ ہمیشہ سے. اور ہمارا سننا جو ہے حادث ہے, اور جو ہم نے سنا وہ ہمیشہ سے. ہمارا حفظ کرنا حادث ہے, اور جو ہم نے حفظ کیا وہ ہمیشہ سے ہے. یعنی کہ اللہ کا کلام جو ہے ہمیشہ سے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی, یہ عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ وہی جو ہے ہر شے کا خالق ہے نا, اور وہ اسی کی طرف سے سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں, یعنی کہ وہی ہر ایک چیز کا جو ہے خالق ہے. ذوات ہوں اور افعال, وہ سب اسی کے پیدا کیے ہوئے, ہر ایک چیز جو ہے اسی کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے بعد جو حقیقت روزی پہنچانے والا, یعنی کہ حقیقتاً جو ہے روزی پہنچانے والا وہی ہے. کون, میرا رب ہے. ملائکہ وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہے, وسائل ہیں, یعنی کہ وہ ذریعہ ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, جو رسولوں کو اور جو جیسے فرشتے وغیرہ ہیں نا, ان کو ڈیوٹی دے دی کہ آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ہمیں کھلا رہے ہیں, مطلب فرشتہ ذریعہ ہے, لیکن اصل میں جو حقیقت میں جو روزی پہنچانے والا ہے, جو ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے, وہ میرا رب ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر فرشتے یہ سب چیزیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ فرشتوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے جو ہے چن لیا. تو ہر بھلائی اور برائی جو ہے اس نے اپنے علم ازلی, یعنی کہ ہمیشہ جو اس کا علم ازلی ہے, جو ہمیشہ سے اس کے پاس جو علم ہے, تو جو علم ازلی کے موافق جو ہے مقرر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا, اور وہی جو ہے لکھ لیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے, بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا ہی اس نے جو ہے لکھ دیا. تو اگر مان لیں کہ زید کے ذمہ برائی لکھی, اس لیے کہ زید جو ہے برائی کرنے والا تھا. اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے جو ہے بھلائی لکھی جاتی. تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی نے جو کوئی انسان جو ہے مجبور نہیں ہو گیا. اور جو تقدیر کا انکار کرنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
اور اتنے مسئلے ہو گئے. اور ایک بات دھیان رکھیں کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف جو ہے نسبت کرنا, یہ میری تقدیر ایسی تھی, یہ میرے اللہ نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا میری تقدیر میں, ایسا کہنا, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی پھر بکنا اور بہت بری بات کہنا, یہ کیا ہے, یہ بہت بری بات ہے. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے تو اس کو من جانب اللہ کا, یعنی کہ میرے رب کی طرف سے ہوا, اور جو برائی جو ہے سر پر ہو تو اس کو جو ہے شامت نفس جو ہے مانے, یعنی کہ اپنی نفس کی غلطی مانے کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہوا. تو جو ہے یہاں تک میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا یہ میرے پروردگار کی شان تھی, یعنی کہ شان پروردگار, جو میں آپ لوگوں کو پہلا اسلامک ٹاپک بتانے والی تھی. اسی طرح میں اور بھی اسلامک ٹاپک لے کر آتی رہوں گی. آپ تمام میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں اور دعا میں یاد رکھیے گا. پلیز اس کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.